بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك أن لك أجرين. قال: أجل، ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها. متفق علیہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید بخار تھا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت تیز بخار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے تم میں سے 2 آدمیوں کے برابر بخار ہوتا ہے. میں نے کہا: اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثواب بھی دگنا ہے؟ فرمایا: ہاں، اسی طرح ہے. کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جسے کوئی تکلیف پہنچے، مثلا کانٹا لگے یا اس سے زیادہ کوئی تکلیف پہنچے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کے پتے گرتے ہیں. بخاری اور مسلم نے اس روایت کو نقل کیا ہے. انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کے درجات، مقامات بہت بلند ہوتے ہیں. اللہ کے نزدیک مخلوق میں سب سے افضل مقام انبیاء کا ہوتا ہے. لہٰذا جب ان کے درجات بلند ہوتے ہیں تو ان کی آزمائشیں بھی سخت ہوتی ہیں. اسی لیے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اشد بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء کی ہوتی ہیں، پھر جو جتنا انبیاء کا متبع ہوتا ہے، ان سے قریب ہوتا ہے، ان پر آزمائشیں آتی ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہوا. آپ نے فرمایا جیسے تم میں 2 آدمیوں کو بخار ہوتا ہے، یعنی 2 آدمیوں کے بخار کی شدت کو جمع کیا جائے تو مجھ اکیلے کو اتنا تیز بخار ہوتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ بخار ہوا اور اس کی اتنی شدت تھی کہ آپ کے جسم اطہر پر جو مبارک چادر تھی وہ چادر بھی تپ رہی تھی. عام طور پہ انسان کو بخار ہوتا ہے تو اس کا بدن تپتا ہے، اس کے اوپر کی چادر نہیں تپتی، لیکن آپ کے بدن مبارک کے اوپر کی چادر بھی تپ رہی تھی. پھر آپ نے یہ فرمایا کہ بندہ مومن پر جب کوئی مصیبت آتی ہے، آزمائش آتی ہے، تو اس سے اسے گناہ معاف ہوتے ہیں. انبیاء تو گناہ سے معصوم ہوتے ہیں، تو ان پر جب آزمائش آتی ہے تو اس سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں. ایک حدیث میں فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی بندے سے خیر و بھلائی چاہتے ہیں تو اس کو دنیا کی کسی مصیبتیں مبتلا کر دیتے، پھر اس مصیبت پر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ اونچے اونچے درجات اور مقامات وہ حاصل کر لیتا ہے اور پا لیتا ہے. ان روایات میں بندہ مومن کے لیے یہ سبق ہے کہ اول تو وہ اللہ سے عافیت کا سوال کرے. اے اللہ، ہم کمزور ہیں، مصائب برداشت نہیں کر سکتے، لیکن اگر تقدیر الہی سے اس پر کوئی مصیبت آ گئی، چاہے وہ جسمانی ہو، چاہے وہ معاشی اور مالی ہو، چاہے وہ اولاد میں ہو، چاہے وہ گھر کے افراد میں ہو، کسی بھی قسم کی کوئی مصیبت آ جائے، اب اس کا کام یہ ہے کہ وہ صبر کرے. ان روایات سے صبر کی اہمیت، جیسے جب کسی بندہ مومن کو کوئی راحت ملے، کوئی نعمت ملے، تو اس کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے. مصیبت آ جائے تو اس پہ صبر کرے. اللہ ہم سب کو بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. یا ربی لک الحمد کما یا رب صلی وسلم علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللهم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن برحمتک یا ارحم